أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلما في الدنيا ستره اللہ یوم القیامہ. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. درود و سلام ہو سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. گفتگو ہماری جاری ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے، قیامت کے دن محشر کے میدان میں جو مختلف مناظر دیکھنے کو ملیں گی، ان میں کفار کی حالات، ان پر جو مصائب و آلام ٹوڑے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو مومنین ہوں گے ان سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں گی، انہیں جو سزائیں ملیں گی وہ. اور ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا کہ جو مومنین ہوں گے تو ان کی خوشحال مناظر اور انہیں جو سہولتیں ملیں گی وہ کیا ہوں گی، یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جن لوگوں نے، جن مومنین نے زمین میں دوسرے مومنین کی مدد کی ہوگی، ان کے مسائل کا حل تلاش کیا ہوگا، ان کے ساتھ وہاں جیسے ان لوگوں نے دنیا میں آسانی دی، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن آسانی پیدا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کسی نے کسی مومن کی ایک بہت بڑی مصیبت ٹالنے میں مدد کی. قربہ کہتے ہیں انتہائی غمگین منظر، انتہائی غم کا ماحول، انتہائی غم. اگر کسی مومن نے کسی مومن کے غم کو ختم کیا، اس کی پریشانی کو ختم کیا، اس کی تکلیف کو ختم کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو وہاں پر اس کی تکالیف، اس کی پریشانی کو ختم کرے گا. اسی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: من یسر علی معسر، اگر کسی نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہوگی دنیا میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن جب وہ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو وہاں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. جیسے اس نے دنیا میں اپنے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کی، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے اس دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی مومن نے کسی مومن پر پردہ ڈالا، کوئی بھی ایک معاملات کو لے کر، اس کے کوئی عیب کو لے کر، اس کے کوئی گناہ کو لے کر، اس کی کوئی خامی کو لے کر اس نے دنیا میں اس پہ پردہ ڈالا، من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک مومن بھائی نے ایک مومن بھائی پر پردہ ڈالا. پردہ ڈالنے سے مراد اس کی کوئی خامی تھی، اس کا کوئی عیب تھا، اس کا کوئی گناہ تھا، اس پر اس نے پردہ ڈالا،
چھپایا، اس کے بات کا بتنگڑ نہیں بنایا، اسے مشہور نہیں کیا، بلکہ اس پر پردہ ڈالا، اسے چھپایا، کتنی اچھی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی خامی دیکھ لی جاتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے درمیان اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اس کے اندر کوئی عیب دیکھ لیا گیا تو اس عیب کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی گناہ دیکھ لیا گیا تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب فلاں گناہ میں ملوث ہیں۔ حالانکہ بحیثیت مومن ہر بندے مومن کے لیے چاہیے کہ دوسرے بندے مومن پر پردہ ڈالے، دوسروں کی خامیوں کو نہ بتائیں، دوسروں کے عیب کو نہ بتائیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، قیامت کے دن جب وہ محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اس وقت جب لوگوں کے عیب ظاہر ہوں گے، ان کی خامیاں ظاہر ہوں گی، ان کی کمزوریاں ظاہر ہوں گی، اس ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جس نے زمین میں پردہ ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ہم نے بارہا اس مجلس میں دیکھا کہ قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے، جہاں مختلف عذابیں دی جائیں گی، ان میں ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو لایا جائے گا اور برملا سب کے سامنے انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی سنی جس میں انہوں نے کہا رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل مت کرنا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل مت کرنا۔ ایک خاص دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا ہی خطرناک اور کتنا ہی پریشان کن ماحول ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا ہے رب لا تخزنی یوم یبعثون۔ اور اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا کہ یوم یخزیہم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ان کفار کو ذلیل کرے گا۔ کئی جگہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ انہیں ذلیل کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مجمع کے سامنے لوگوں کو لایا جائے گا نام کے ساتھ، ان کے والد کے نام کے ساتھ، یہ صاحب کی کرتوت کے ساتھ لوگوں میں اعلان کیا جائے گا، اور لوگ اس آدمی پر لعن طعن بھیجیں گے۔ یہ قیامت کے دن ہونے والے ایک اہم ایونٹس میں سے ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہاں پر جب لوگوں کے سامنے لا کر لوگوں کی غلطیوں کو بتایا جائے گا، اس موقع پر اگر کسی نے کسی پر پردہ ڈالا ہو زمین پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر پردہ ڈالے گا اور اس کی تشہیر نہیں ہوگی، اس کی شہرت نہیں کی جائے گی، اس کے عیوب کو بچایا جائے گا، جو کہ فی ذاتی ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی حدیث کی کنٹینیویشن میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اصول بتایا گیا، یہ بتایا گیا کہ جب تک ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتے رہتا ہے، اللہ کی مدد اسے ملتی رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد ملتی رہے، آپ بندگان خدا مسلمانوں کی مدد میں جڑے رہیں، آپ اس طرف سے جڑتے رہیے اور اس طرف سے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ دونوں ایک دوسرے سے ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کی مدد میں رکاوٹ ڈال دی تو اللہ کی مدد آنا رک جائے گی۔ آپ نے بندگان خدا کی مدد میں رکاوٹ پیدا کی، آپ کے لیے اللہ کی مدد آنا رک جائے گی۔ یہ دیکھیے، ایک بہت بڑے صحابی تھے جن کا نام تھا مصطح۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، بڑے بھولے بھالے مومن تھے، بڑے نیک تھے، لیکن بہت ہی غریب تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان کے لیے پورے انتظامات ہوتے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے لیے ماہانہ تنخواہیں دیا کرتے تھے، چونکہ ان کے قریب آدمی تھے۔ لیکن ان کی بھولے پن کی وجہ سے منافقین نے انہیں غلط استعمال کیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ پیش آیا تو منافقین نے بات کا بتنگڑ بڑھایا، ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، تو بعض مومنین بغیر جانے بوجھے نادانی کے عالم میں منافقین کے باتوں کے زد میں آ گئے، انہوں نے بھی برا بلا کہا، ان کی زبانوں میں بھی وہ بات آئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر 10 آیتیں نازل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ماں عائشہ کا دامن پاک ہے، یہ منافقین ہیں جو غلط سلط باتوں کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو کوئی بھی مومن بغیر علم کے اس جھوٹ میں پھنس گئے، انہیں تو سزا دینی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بلایا اور انہیں سزا دی، اس میں سے مصطح
بھی موجود تھے، مصطح بھی موجود تھے، انہیں بھی سزا دی گئی۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ مصطح بھی اس میں انوالوڈ ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے اوپر میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اس کے اوپر میں اس کی مدد ہرگز نہیں کروں گا۔ اس نے کتنی بڑی غلطی کی، بغیر علم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر اس نے کلام کی۔ تو ابوبکر صدیق کو بہت غصہ آیا اور وہ قسم اٹھا کر انہوں نے کہا کہ آئندہ اسے میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ کہتا ہے اللہ نے جنہیں مال و دولت دی انہیں قسم اٹھا کر اپنے نیکیوں کے سلسلے کو روکنے کے لیے وعدے وعیدے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا کام کر رہے تھے، ہاں ان سے غلطی ہو گئی، اس کی تو انہیں سزا مل گئی، اس پر قسم اٹھا کر ان کے اس مدد کو روکنا اچھی بات نہیں۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی تو بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توبہ کیا اور اپنے قسم کو توڑا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے جب انہوں نے توبہ کیا اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مدد کو روکا تو اللہ نے کہا کہ مدد کو مت روکو، جو مدد آپ کر رہے تھے اسے ہرگز مت روکو۔ تو جب تک انسان کسی بندے کی مدد میں مصروف رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اسے ملتی رہتی ہے، اور جیسے وہ مدد روک دیتا ہے اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے ایسے بھی لوگ ہم دیکھیں گے جن کے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے گا، جن کے معاملات کو اچانک سے آسان کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے اچانک سے معاملہ آسان ہو گیا، میں نے کیا کیا؟ تو اس وقت انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے زمین میں فلاں کے مسئلے کو حل کیا تھا، فلاں کے پریشانی کو دور کیا تھا، اس کے بدلے آج اس مقام پر تمہاری پریشانیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ بات آگے بڑھیے، اسی طریقے سے ہم دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے جو لوگ آسانی پیدا کرتے ہیں ان کے لیے بھی خاص قیامت کے دن آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ یہ دیکھیے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے بنی اسرائیل میں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالی زندہ کر کے لاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے هل عملت خیرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی اچھائی کی؟ اگلے زمانے کی بات چل رہی ہے۔ تو اس آدمی کو لایا جائے گا اللہ کے پاس اور اللہ سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی کوئی اچھائی کی؟ تو وہ صاحب کہیں گے کہ مجھے اچھائی، وہ پرانے بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، وہ کہیں گے کہ کوئی اچھائی کی بات تو مجھے یاد نہیں، البتہ میں ایک کام کرتا تھا، میرا ایک سٹاف تھا، اس کا کام یہ تھا کہ جو بھی مجھے قرض دینا ہے، جن لوگوں نے مجھ سے قرض لیا اس کی لسٹ اس کے پاس تھی، تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا ٹائم آ گیا، آپ قرض واپس دو۔ تو یہ جب شام میں واپس آتا ہے تو میں اسے حساب کتاب لیتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے قرض واپس دیا اور کتنے لوگ واپس نہیں دے رہے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تاجر تھے، یہ لوگوں کے پاس ان کا مال پہنچتا تھا اور بعض لوگ ان کا مال لے کر پیسے دے دیتے تھے اور بعض لوگ پیسے دے نہیں سکتے تھے، تو یہ ان کے پاس بیٹھ کے حساب لیتے ہیں اور وہ اپنے سٹاف کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم جاؤ لوگوں سے پیسے پوچھو، اگر کوئی پیسے دے نہیں سکتا تو اس پر زور ڈالو، اگر اس کے باوجود وہ پیسے دے نہیں سکتا، اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ پیسے واپس کرے، اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ پیسے واپس کرے، تو ایسی صورت میں اس پر زور مت ڈالو، اسے چھوڑ دو، جو دیتا ہے اسے لے لو، اور جو دے نہیں سکتا، اس کے پاس سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مجبور ہے، قرض پھیڑ نہیں سکتا، اگر ایسا کوئی منظر ہو تو تم اسے معاف کر دو، تو تم اسے تجاوز کرو۔ تو ایک خیر میں کیا کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جیسے تو نے لوگوں کے قرضوں سے تجاوز کیا، ان کے قرضوں کو معاف کیا، ان کے قرضوں سے نظر انداز کیا، اعراض کیا، آج ہم تیری غلطیوں سے اعراض کرتے ہیں، آج ہم تیری غلطیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، قرض داروں کو معاف کرنے کے تعلق سے بہت ساری احادیث آئی ہیں، جن میں یہ سب سے زبردست حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ صاحب کا کام ہی یہی تھا کہ اپنے قرض داروں کے پاس لوگوں کو بھیجتے اور یہ نصیحت کرتے کہ جاؤ پوچھو، نہیں دینے پر اگر وہ مجبور ہیں،
ادا نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ سہولت برتو، ان کے ساتھ سختی مت کرو، انہیں معاف کر دو. تو قیامت کے دن یہ صاحب کو کہا جائے گا کہ جیسے تو نے زمین میں لوگوں کے معاملات میں تم نظر انداز کرتے تھے، آج ہم تمہارے معاملات میں نظر انداز کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایونٹ قیامت کے دن دیکھنے کو ملے گا. اسی طریقے سے جو لوگ انصاف کرتے تھے، جو لوگ انصاف کرتے تھے، ان کا بھی بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المقسطین عند اللہ یوم القیامہ علی منابر من نور. کتنی بڑی بات دیکھ لیجیے. جو لوگ انصاف زمین میں کرتے تھے، انصاف کا مطلب ضروری نہیں کہ کوئی بادشاہ ہو یا پھر کوئی ذمہ دار ہو، ہر معاملے میں انصاف پسند ہونا، ہر معاملے میں انصاف پسند ہونا. چھوٹا لین دین ہے اس میں بھی انصاف برتیے نا. آپ کے بچوں میں انصاف کریے، آپ کے ماتحت کام کرنے والوں میں انصاف کریے، آپ سڑک میں چل رہے ہیں وہاں پر انصاف کریے. تو ہر معاملے میں جو انصاف کو مد نظر رکھتا ہے، عدل کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے لیے دیکھیں کتنی بڑی خوبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو انصاف پسند ہوں گے ان کے لیے بڑے بڑے ممبریں ہوں گی جو نور سے بنائی گئی ہوں گی، خاص ممبریں ہوں گی جس میں انہیں بٹھایا جائے گا. اور لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی، یہ عجیب و غریب ممبر کس لیے، یہ خوبصورت ممبر نور کا کس لیے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں ہر معاملے میں انصاف کو ملحوظ رکھتے تھے. آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے کہ ہم انصاف تو دور کی بات، ہمارے پاس اگر ہمارا آدمی ہو تو اسی کے پاس انصاف ہے، پہلے سے فیصلہ ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ یہ ہماری زبان بولنے والا ہے، ہمیں کسی نہ کسی حالت میں اسے سپورٹ کرنا ہے. انصاف مد نظر نہیں ہے، بس اپنی زبان بولنے والا ہے، اس کی سپورٹ کی جائے. یہ ہمارے ایریا میں رہنے والا ہے، اس کی سپورٹ کی جائے. یہ ہمارا مذہب کا فالوور ہے، یہ ہمارے دین کو ماننے والا ہے، اس کے سپورٹ کی جائے، ہے نا. تو ہمارے پاس لوگوں کو سپورٹ کرنے میں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں معیار غلط ہے. اللہ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی عین لڑائی کے موقع پر یہ آیت کو نازل کر رہا ہے. مسلمانوں کو اس کی نصیحت کی جاتی ہے لا یجرمنکم شنآن قوم، اگر تمہیں کسی قوم سے لڑائی ہے، کسی قوم سے دشمنی ہے، کہیں یہ دشمنی تمہیں انصاف سے دور نہ ڈال دے. لڑائی ہے، عداوت ہے، غصہ ہے ایک طرف، بات جب انصاف کی آئے گی تو انصاف ہو. اگرچہ کہ وہ لوگ ظالم ہوں، اگرچہ کہ وہ لوگ تمہارے دشمن ہوں، لیکن انصاف اگر ان کے پاس ہے تو بتاؤ ان کے پاس انصاف ہے. اگر ان کے پاس انصاف ہے تو بتاؤ ان کے پاس انصاف ہے. ایسا کرو گے ہوا اقرب للتقوی. یہ کہا گیا کہ متقین کے لیے، تقوی پرستوں کے لیے یہ سب سے قریب کرنے والا عمل ہے کہ آپ اچھے ہیں، متقی ہیں، آپ کے اندر انصاف ہونا چاہیے. اچھے اخلاق کی بنیاد عزیز ساتھیوں 4 چیزوں پر ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. اس میں سب سے پہلے العدل، انصاف. اخلاق کی بنیاد یہیں پر ہے. آج ہم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے. انصاف ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو ہمارے لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، تو سیدھے سیدھے ان کے لیے سپورٹ میں اتر جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں ہم نے جو انصاف دیکھا کہیں اور نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین لڑائی کے موقع پر ہیں. لڑائی کا موقع ہے، بدر کی لڑائی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جیت دی، اور مسلمانوں نے بہت سارے مشرکین کو قیدی بنا لیا، اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس پر رائے مشورہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. عمر بن خطاب نے کہا کہ ان میں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے، سب کے سر مار دیے جائیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان سے فدیہ لیا جائے، پیسے لیے جائے اور انہیں واپس بھیج دیا جائے، معاف کر دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے لی اور ان مشرکین سے کہا کہ جاؤ بھائی تم لوگ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ کا انتظام کرو اور پیسے دے کے اپنے آپ کو رہا کر لو. تو جو لوگ پھنسے تھے قیدی، ان میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابو العاص. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے جو مشرکین کی طرف ہو کر لڑنے کے لیے آئے تھے.
انہیں بھی پکڑ لیا گیا. اب یہ جب پھنس گئے تو انہوں نے مکے میں اپنے خاندان والوں سے کانٹیکٹ کیا, کہا کہ اگر کچھ پیسے ہو تو دے دو, میں اپنے آپ کو رہا کرنے والا ہوں. تو وہاں سے ایک ہار بھیجا گیا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا, جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں بیٹی کو دیا تھا. جو ابو العاص کی بیوی جو مکے میں تھی, ان کے پاس یہ ہار رہ گیا تھا. وہ ہار وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے اور یہ ہار ابو العاص کے پاس آ جاتا ہے, اور یہ ہار یہ بطور فدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس دیتے ہیں. اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کی قربانیاں یاد آ گئی. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہیں, ہے کہ نہیں, امیر ہیں, انہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, لڑائی جو کچھ بھی ہے سب انہی کی وجہ سے ہے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انصاف کا پیمانہ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس ہار کو دیکھتے ہیں رقت طاری ہو جاتی ہے, اور پلٹ کر صحابہ سے کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو میں اس ہار کو واپس کر دیتا ہوں. صحابہ کا سر پیٹ کر رہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں, آپ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں, آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے, آپ پر آسمان والا اعتماد کرتا ہے, آپ امین السما ہیں, آسمان کے امانت دار ہیں, آپ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی انصاف ہے, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اس ہار کو واپس کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں کی اجازت نہ ہو تو اصول کے مطابق اس ہار کو لے لیا جائے, اس کے بعد ابو العاص کو رہا کیا جائے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی. تو انصاف کا پیمانہ عزیز ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے, مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے. اتنے میں پڑوس میں حفصہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے بطور تحفہ ایک صحن میں کچھ کھانا بھیجا, ایک رکابی میں کچھ کھانا بھیجا. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ رکابی آئی, اس میں کچھ کھانا تھا. اب مائی عائشہ رضی اللہ عنہ غیرت میں آئیں, کہا کہ میرا ٹرن ہے, میرا ٹرن میں کون عورت ہے جو بھیجتی ہے. غصے میں انہوں نے اس رکابی کو دھچکا مارا اور رکابی نیچے گر کے ٹوٹ گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رکابی کو چن رہے ہیں, اور چنتے چنتے کہہ رہے ہیں یعنی اس ماحول میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے چنتے چنتے کہہ رہے ہیں انصاف یہ ہے کہ اس رکابی کو واپس کیا جائے, انصاف یہ ہے کہ تم نے اس رکابی کو توڑا ہے. ہم محبت میں اندھے نہیں ہو جاتے ہیں نا, محبت میں ہمارا معاملہ تو ایک, اور محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں. کسی کی محبت میں آئے تو انصاف وغیرہ کنارے, اسی کے پاس انصاف, اسی کے حق میں انصاف کرتے رہتے ہیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس ماحول میں بھی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آ گئی, لیکن انصاف یہ ہے کہ اس رکابی کو واپس کی جائے, ایک ساری رکابی واپس دی جائے. تو انصاف کرنے والوں کا بڑا ہی زبردست مقام ہوگا. اور یہاں پر دیکھیے ان کے لیے نور کے منابر بنائے جائیں گے جس میں انہیں بٹھایا جائے گا, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ طرف ان ممبروں میں بٹھائے جائیں گے, سیدھے ہاتھ طرف ان ممبروں میں بٹھائے جائیں گے. اور اسی حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. یہ اللہ کی صفات ہیں, ان پر ہم ہمارا دماغ نہیں لڑا سکتے. جیسے حدیث میں آیا ہے, جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اب ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی کیسے دونوں ہاتھ سیدھے ہو سکتے ہیں, ہم ہمارے اوپر قیاس نہیں کریں گے. ہمارے لیے تو ہمارے باڈی کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ایک طرف سیدھا ہے تو ایک طرف الٹا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو جب یہ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے ہیں, تو آپ اس پر سیدھے ایمان لائیے, زیادہ اس پر غور و خوض مت کریے. تو یہاں پر اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں, اور سیدھے ہاتھ طرف ان انصاف پسندوں کے ممبروں کو رکھا جائے گا, اور ان ممبروں کو نور سے بنایا گیا ہوگا. تو اب اندازہ لگائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اتنا بڑا مقام دے رہا ہے, وہ صرف اور صرف اس لیے کہ زمین میں انصاف کیا کرتے تھے. بات آگے بڑھائیے, شہداء کا ذکر آ گیا ہے. اللہ اکبر. شہید, اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے کے لیے پہلے سے 6 خوبیاں مقرر ہیں, پہلے سے 6 خوبیاں مقرر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی شہید ہوتا ہے, جس وقت شہید ہوتا ہے, جس وقت اس کے جسم سے روح قبض کی جاتی ہے, وہیں سے اسے بتا دیا جاتا ہے
کہ یہ دیکھو جنت میں تمہارا مقام یہ ہے، اس وقت اسی لمحے، یہ صرف شہید کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جو اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے جو میدان میں اترتا ہے، اللہ کے دین کی بات کو بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے کلمے کو اعلیٰ کرنے کے لیے جو میدان میں اتر کر لڑتا ہے، تو جیسے ہی وہ شہید ہو جاتا ہے تو پہلا یہ ہے، پہلا اس کے لیے پہلی خوبی یہ ہے کہ اسی موقع پر اسے جنت میں اس کے اس مقام کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے جنت میں مقام ہے، پہلی خوبی۔ دوسری خوبی یہ ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہے، اللہ اکبر، شہید قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، قبر میں اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وَيُجَارُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور شہید جو ہوتا ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے ہولناکی سے بچا لیتا ہے۔ شہید کو الفزع الاکبر، ہم نے کل پرسوں کی مجلس میں دیکھا تھا، الفزع الاکبر کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن جو ہولناک منظر ہوگا اسے الفزع الاکبر کہتے ہیں۔ شہید کو اللہ سبحانہ وتعالی الفزع الاکبر سے بچا لیتا ہے، اسے کوئی ہولناکی نہیں ہوگی، کوئی بھگدڑ اس کے اندر نہیں مچے گا، بلکہ وہ پورے اطمینان سے، پورے سکون سے ان مناظر کو دیکھتا رہے گا۔ اور اس شہید کے لیے سر میں ایک تاج پہنایا جائے گا، یوضع علی رأسہ تاج الوقار، یہ خاص تاج ہے جس کا نام تاج الوقار، اس شہید کے سر میں اس تاج کو رکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس تاج میں ایک جو ہیرے کا دانہ ہوگا وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہوگا۔ اس تاج میں کا ایک ہیرے کا دانہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہوگا۔ اس تاج کو اس کے سر میں رکھا جائے گا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اسے 72 حوریں دی جائیں گی، 72 حوریں دی جائیں گی، 72 حوریں دی جائیں گی، اور وہ اپنے رشتہ داروں میں 70 کے حق میں سفارش کر سکتا ہے۔ تو یہ 6 خوبیاں، 70 کے حق میں سفارش کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ 6 خوبیاں شہید کے لیے پہلے سے مقرر ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، بم پھٹ کے چھلنی ہو گیا، کاٹ کے اس کے گردن کو مار دیا گیا، چبا کے اسے قتل کر دیا گیا، کسی بھی حالت میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے موت کا جو درد ہوگا وہ صرف ایک مرتبہ نوچنے کے برابر ہوگا۔ جیسے آپ کسی کو نوچتے ہیں ایسے ایک مرتبہ نوچنے کے برابر ہوگا، بس اتنا ہی اسے درد ہوگا، باقی کوئی درد نہیں ہوتا۔ ورنہ ہم جانتے ہیں، ہم نے کئی بار یہ بھی سنا کہ موت کے دوران جو درد ہوتا ہے اسے کہا گیا ام الآلام، تمام دردوں کی ماں ہے۔ اور جو شہید ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز سے بچا لے گا۔ تو یہ 6 خوبیاں شہید کی پہلے سے ہیں۔ اب جو قیامت کے دن آئے گا تو یہ 6 خوبیوں کو لے گا۔ اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں بھی ارشاد فرماتے ہیں رباط یوم خیر من صیام دہر، شہید کے ساتھ ساتھ اس بعض احادیث میں مرابطین کو بھی جوڑ لیا گیا ہے۔ مرابطین کون ہے؟ رباط کون سا عمل ہے؟ اسلامی حدود میں ٹھہر کر پڑوس کے ملک سے جو دشمن ہیں ان کے حملے سے اسلامی حکومت کی حمایت کرنا، اسلامی حکومت کی حراست کرنا، اس عمل کو رباط کہتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کو مرابط کہتے ہیں، اس عمل کو کرنے والے کو مرابط کہتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا رباط یوم، ایک دن اگر کوئی رباط کا یہ عمل کرے اسے 1 سال کے روزے سے افضل اجر ملے گا، 1 سال کے روزے سے افضل اجر ملے گا۔ تو ان احادیث میں مرابط اور شہید کو ملا کے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مرابط جو ہوتا ہے وہ شہادت کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، بالکل نازک حالت میں وہ حراست دے رہا ہوتا ہے۔ اور کئی صحابہ ایسے ہیں جو دوران حراست شہید کر دیے گئے، یہ ہمیشہ سے یہ بہت ہی نازک مقام ہوتا ہے، اس لیے شہید اور مرابط کو کئی ایک احادیث میں جوڑ دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اللہ کے راہ میں کسی کے جسم میں ایک خروش بھی آیا، کسی کے جسم میں ایک خروش بھی آیا، اس خروش کو لے کر وہ قیامت کے دن آئے گا، اس خروش کو لے کر ایک چونٹ آ گیا ہے نا، ایک زخم آ گیا، ایک خروش آ گیا، اس خروش کو لے کر قیامت کے دن ہی آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
خروش اس کا بالکل تازہ ہوگا، اس کا زخم بالکل تازہ ہوگا، اس میں سے خون بہہ رہا ہوگا، لیکن اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، اس سے اسے درد نہیں ہوگا، بلکہ وہ زخم اس کے لیے قیامت کے دن فخر کا باعث ہوگا۔ ایسا آدمی جب لایا جائے گا، تمام مومنین کے سامنے کھڑا کر کے، تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے یہ بتایا جائے گا کہ یہ صاحب ہیں جن کے جسم میں یہ خروش آئے ہیں، یہ زخم آئے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، تو اس دن ان کے لیے فخر اور ان کے لیے خوشی کا معاملہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قاتل فی سبیل اللہ علی فواق ناقہ، اگر کوئی اللہ کے راہ میں اونٹ کے پیٹھ میں بیٹھ کر لڑتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہے، اس آدمی پر جنت واجب ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے راہ میں اسے کوئی زخم آیا یا پھر اللہ کے راہ میں وہ گرا نیچے، چونڈ نکل آیا، یہ قیامت کے دن آئے گا، اس زخم کے ساتھ آئے گا، بلکہ اس زخم کی گہرائی کے ساتھ آئے گا جس سے خون بہہ رہا ہوگا، لیکن قیامت کے دن یہ خون اور یہ زخم، اس میں اس کے لیے کوئی درد کے سامان نہیں ہوں گے، بلکہ اس خون میں سے خوشبو آ رہی ہوگی اور اس زخم میں اس کے لیے فخر ہونے کے سامان ہوں گے۔ تو اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے، اللہ کے راہ میں رباط کا عمل کرنے والے اور اللہ کے راہ میں جان دینے والے کے لیے عزیز ساتھیوں بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس 50,000 سال والے دن میں بڑے محفوظ رہیں گے، بڑے اطمینان سے رہیں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو آج ہم ایسے شہداء کو دیکھ رہے ہیں فلسطین کی سرزمین میں، جو ظالمین، جو مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے علاقوں میں بم گرا رہے ہیں۔ یہ بم گرانے والے نہ بچوں میں فرق کر رہے ہیں، نہ بوڑھوں میں فرق کر رہے ہیں، نہ عورتوں میں فرق کر رہے ہیں، نہ لوگوں میں فرق کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس عبادت گاہ کو لے کر کچھ اہمیت ہے، نہ ان کے پاس میدان ان کے ظلم سے محفوظ ہیں۔ جہاں کہیں بھی دیکھا اندھا دھند بم گرا رہے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے صرف غزہ کے سرزمین میں جو بم گرا ہے، جو 1,000 ٹن کے برابر بم گرا ہے، 1,000 ٹن کے برابر بم گرا ہے۔ اتنا بم کبھی ہیروشیما میں نہیں گرا، کبھی ناگاساکی میں نہیں گرا، اتنا بم ان لوگوں نے گرایا ہے، اور صرف 16,000 بچے مار دیے گئے ہیں، 16,000 شیر خوار بچے، اس میں سے 1 دن والے بچے، 2 دن والے بچے، 1 سال 2 سال کھیلنے والے بچے، اس ظالم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ بم گراتا ہے، 300 400 500 کی تعداد مرتی ہے۔ یہ ظالم کو تو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا، لیکن اس ظالم کو نہیں معلوم اللہ نے ان لوگوں کو شہادت کے لیے چن لیا ہے۔ شہادت کا مقام حاصل ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، واللہ لقد وددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میری تو خواہش ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاؤں اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، دوبارہ مجھے شہید کر دیا جائے، پھر تیسری مرتبہ مجھے زندگی ملے، پھر مجھے اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور دعا ہے۔ تو شہادت کا جام حاصل کرنا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور مومنین میں جو سچے دل سے اس کی دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا کرتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے مدینے میں، اور ان کا زمانہ تو ہم جانتے ہیں، بڑا پرامن زمانہ، دشمنوں کو کمپلیٹلی دبوچ لیا گیا، پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ مشرکین، یہ جاہل بدو عرب، ان سب کو ٹیکل کر لیا گیا، پرامن زمانہ ہے، خلافت راشدہ ہے، اور اسلام دور دور تک پہنچا ہوا ہے نا۔ اب خلیفہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور مسلمانوں کے لشکروں کی بڑی بڑی تعداد ہے، اور مجاہدین جو پروفیشنل لڑنے والے ہیں ان کی بڑی تعداد ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب جہاد ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، ایک ملٹری بن گئی، ایک آرمی بن گئی، وہ اللہ کے راہ میں لڑتی رہتی ہے، یہ وہ زمانہ ہے۔ اس ماحول میں عمر بن خطاب ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت دے، اے اللہ مجھے جامع شہادت نصیب کر۔
اور بعض بزرگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے شہید کرنے والا کوئی کافر ہو، کوئی کافر کے ہاتھ میں شہید ہوں، ان کی خواہش تھی۔ تو بڑے بزرگ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے، پہلے تو آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ ہیڈ کوارٹرز میں رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، پر امن بستی ہے، یہاں پر کافر کی بات تو کیا، ان کی بو و باز بھی نہیں پہنچ سکتی، ایسا ماحول ہے، اور مدینہ تو چھوڑیے پورا جزیرۃ العرب محفوظ ہے، کوئی کافر داخل ہو نہیں سکتا اس کے اندر، اتنا محفوظ علاقہ، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ کافر کے ہاتھ میں آپ کے شہید ہو۔ لیکن ان کی دعا سچی تھی اور ایسے ہی ہوا۔ ایک مرتبہ وہ جب فجر کی نماز میں امامت کر رہے تھے تو صفوں کے درمیان سے ابو لؤلؤ الفیروز نامی ایک پرشین غلام جو مدینے میں لا لیا گیا تھا، جو عمر بن خطاب کو پرسنلی اس کی دشمنی تھی، تو وہ صفوں سے نکل آیا، اور عمر بن خطاب امامت کر رہے تھے، امامت کے دوران اس نے ان پر 6 وار کیے، پوری زخم کو خون میں ڈبو دیا، اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ گر گئے، تو پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا، اور عمر بن خطاب کو اٹھا کر ان کے گھر کو پہنچایا گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے مارا کس نے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کو مارنے والا ایک ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا الحمدللہ، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میری شہادت کسی ایک کافر کے ہاتھ میں رکھی۔ تو جب آدمی سچی دعا کرتا ہے تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس کا انتظام کرتا ہے۔ تو شہادت ملنا عزیز ساتھیوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہم مسلمان بھائیوں پر فلسطین کے سرزمین میں کافر ظلم کر کے اسے خوشی ہو رہی ہے، اسے یہ جان کر افسوس ہونا چاہیے کہ ان میں سے ہر آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں بلند مقام عطا کرنے والا ہے۔ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلند سے بلند مقام عطا کرنے والا ہے، شہداء میں شمار ہونے والے ہیں۔ اور شہداء کی ایک خوب یہ بھی ہے کہ ان کی روحیں پرندوں کے پیٹ میں بیٹھ کر جنت کا سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، روح پر جب ہم نے گفتگو کی تو بتایا کہ شہداء کی روحیں جنت میں اڑتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، یہ شہداء کے لیے خاص میزت ہے، خاص مقام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس مقام کو عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ بات آگے بڑھائیے، اسی منظر میں، اسی محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو سارے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور بلا کر کہے گا کہ تمہیں جتنے حور چاہیے اتنے حور لے لو۔ لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے، یہ فیسلٹی کسے دی گئی ہے؟ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے غصے کو پی لیا اور اس کے ماتحت جو لوگ تھے ان پر وہ غصہ دکھا سکتا تھا اور غصے کی وجہ سے ان پر پکڑ رکھ سکتا تھا، انہیں سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے کو پی لیا اور سزا نہیں دی۔ سزا دینا اس کے لیے جائز تھا اور اس پر اس کی طاقت بھی تھا، پورا پاور بھی تھا، چاہے تو سزا دے سکتا ہے، چونکہ یہ ذمہ دار ہے، یہ عہدے میں ہے، یہ پھر مالک ہے، فلاں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے غصے کو پی لیا اور اس کے بعد اسے سزا نہیں دی، تو اسے قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر یہ منقبت دی جائے گی، کہا جائے گا کہ حور العین میں جتنے چاہے تم چن لو۔ کون آدمی؟ جو غصے کے دوران غصے میں ہے لیکن غصے کو پی کر غلطی کرنے والے کو معاف کرتا ہے۔ معاف کرنا ہے نا، بغیر کسی طاقت رکھنے کے باوجود، سزا دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس نے اگر معاف کیا تو اللہ اکبر، اسے یہ ملنے والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو دوڑ لگاؤ، آپس میں مقابلہ کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی کشادگی آسمان اور زمین سے بڑی ہے،
اور اسے اللہ نے متقین کے لیے بنایا ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ جو اللہ کے راہ میں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پیتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو بھی پیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کے لغزشوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کے غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو محسنین کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار رکھی ہے۔ تو غصے کو پینا، طاقت رکھنے کے باوجود سزا نہیں دینا، طاقت رکھنے کے باوجود سزا نہیں دینا ایک ایسی خوبی عزیز ساتھیوں جو صرف اور صرف مومن کر سکتا ہے۔ ورنہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں آدمی کو جیسے ہی غصہ آتا ہے وہ سب سے پہلے ریونج لینے میں اتر آتا ہے، سب سے پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ جس کا جو دشمن ہے، جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا ہے، اس پر تو یہ برس پڑتا ہے، اسے اذیت دیتا ہے، اسے تکلیف ہو تو اسے اطمینان ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے رات میں نیند نہیں آتی، چاہتا ہے کہ اور اسے دشمنی اتاریں اور اسے سخت سے سخت سزا دیں۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ مومین جو ہوتے ہیں وہ بدلہ تو دور کی بات سزا بھی نہیں دیتے، بلکہ معاف کرتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو لوگ دل صاف رکھتے ہیں ان کے لیے تو اللہ اکبر عجیب و غریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھنے والوں سے کہا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ ایسے ہو گیا تو مجلس میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص، جو کہ بہت بڑے زاہد تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب کو بار بار جنتی کہا جا رہا ہے، ان کے اندر آخر کیا خوبی ہے؟ تو وہ ان کے گھر چلے گئے، ان کے ساتھ تھے، 2-3 دن ساتھ رہے، ان کے اعمال کو نوٹ کیا، ان کے جو کردار کو نوٹ کیا، اور اس کے بعد آخر ان سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی آپ کے پاس ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا؟ تو صحابی نے کہا کہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہمارا عمل ہے، ہم ایسے ہی رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ خاص چیز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ہے، ہاں ایک کام میں کرتا ہوں۔ پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب بستر میں جاتا ہوں روزانہ سونے کے لیے، میں سونے سے پہلے جن لوگوں نے آج میرے ساتھ بدسلوکی کی، جن لوگوں نے آج مجھ پر ظلم کیا، جن لوگوں نے مجھے آج گالی دی، جن لوگوں نے مجھے آج غصہ دلایا، جن لوگوں نے میرے ساتھ جھگڑا، میرا دل ان کے تعلق سے خراب ہوا اور میرے دل میں ان کے لیے وہ بدلے کی آگ آئی، میرے دل میں ان کے لیے کدورت پیدا ہوئی، ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، بالکل دل کو صاف کر کے رات میں سوتا ہوں، بغیر بوجھ اٹھائے سوتا ہوں۔ ایک میرا عمل ہے جو میں کئی دنوں سے کرتا ہوں، عجیب و غریب عمل ہے، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کو پتہ چلا کہ یہ خوبی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ تو دلوں کو صاف رکھنا، دلوں میں کدورت نہیں رکھنا، اور خاص طور پر بدلے کی آگ، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے غیبتیں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے چغل خوریاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے دراڑیں شروع ہوتی ہیں، ہے نا؟ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور بدلہ کبھی اپنے لیے لینا نہیں چاہیے۔ اچھا آدمی، اچھے کردار والا آدمی، ایمان کی صفت رکھنے والا آدمی، وہ کبھی بھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لڑائیاں لڑی، 17 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں لڑی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے لیے کسی سے بدلہ لیا نہیں۔ لوگوں نے ان پر ظلم کیا، لوگوں نے ان سے جھگڑا، ہر قسم کی اذیت دی، لیکن کفار پر ان کے کفر کی وجہ سے لڑائی ہوئی، ان کے پاس شرک ہونے کی وجہ سے ان سے لڑائی ہوئی، وہ اسلام کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اس لیے لڑائی ہوئی۔ کبھی بھی ان لوگوں سے پرسنل دشمنی میں کسی پر بھی لڑائی نہیں ہوئی، کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم خوبی بتاتے ہیں، تو ہم ان کے اتباع کرنے والے، ہمارے اندر تو یہ خوبی ہونی چاہیے۔ ہم کبھی بھی کسی کو اپنے پرسنل چیزوں کے لیے ان سے ریونج لینا، بدلہ لینا بالکل غلط طریقہ ہے، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہوتا۔ یہاں پر مجھے ایک بہت بڑے بادشاہ کا مقولہ یاد آ رہا۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام مامون الرشید، ہارون رشید کا لڑکا ہے نا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ ہر قسم کی غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اس کے بارگاہ میں اگر کسی کو لایا جائے
بڑے سے بڑے چور کو لایا جائے، بڑے سے بڑے خطا کار کو لایا جائے، یہ ڈانٹ کر معاف کر دیتا ہے۔ اور آخری زمانے میں یہ کہتا تھا کہ مجھے لوگوں کو معاف کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے جیسے بعض لوگوں کو بدلہ لینے میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کو بدلہ لینے میں مزہ آتا ہے نا، رات میں نیند نہیں آتی، تبھی بعض لوگوں کو رات میں نیند نہیں آتی، کیا کام کرا جی انہیں، مجھے سوچتے رہتے کب موقع ملے گا، کب اسے دبائیں گے، کب اس سے بدلہ لیں گے، ہے نا۔ یہ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کو معاف کرنے میں اتنا ہی مزہ ملتا ہے جیسے بعض لوگوں کو بدلہ لینے میں مزہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ ہمارے اس معاف کرنے کی صفت کو لے کر غلطیوں میں اور آگے نہ بڑھ جائیں۔ یہ سوچ کے کہ بادشاہ تو معاف کرتا ہے، یہ سوچ کے غلطیوں پر غلطی کرنا بیٹھے، یہ چیز کو لے کر میں ڈر رہا ہوں، ورنہ معاف کرنے سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو لوگوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، معاف کرنے کی صفت ہونی چاہیے۔ ومن اصلح ومن عفا واصلح فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا جس نے معاف کیا اور لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیا، اس کا تو خاص اجر اللہ کے پاس ہے۔ معاف کیا، سیٹل کر لیا، اس کا تو اجر اللہ کے پاس ہے، بڑی خاص خوبی ہے۔ بات آگے بڑھائیے، اس قیامت کے منظر میں جن لوگوں کو بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں، ان میں سے وہ آدمی بھی ہے جو غلام رہا کرتا ہے۔ آج کل تو یہ منظر نہیں ہے غلاموں کو رہا کرنے کا، لیکن اس کی بھی بعض احادیث آئی ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی غلام کو رہا کیا، اس کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اس کے جسم میں ہر عضو کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس آدمی کو ڈالے گا اور جہنم سے اس آدمی کو بچا لیتا ہے۔ یہ حدیث کی روایت کرنے والے ایک تابعین تھے جن کا نام تھا سعید۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سنا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب زین العابدین کے مجلس میں اس حدیث کی روایت کی۔ تو علی بن حسین نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سنا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ جو آیا ہے کہ جو آدمی اگر کوئی غلام کو رہا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غلام کے بدلے، اس کے ہر حصے کے بدلے جسم کے، اسے جہنم سے رہا کرواتا ہے۔ میں نے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ تو علی بن حسین جو تھے اتنے میں کہتے ہیں کہ جاؤ مطرف کو بلاؤ۔ گئے مطرف کو بلائے۔ مطرف کون تھے؟ یہ ان کے غلاموں میں سب سے ہونہار، ان کے غلاموں سے سب سے سمجھدار، ان کے بہت ہی اہم لوگوں میں سے تھا، لیکن غلام تھا۔ تو علی بن حسین نے مطرف سے کہا کہ جاؤ تم اللہ کے لیے، میں نے آپ کو رہا کر دیا، اللہ کے لیے میں نے آپ کو رہا کر دیا۔ جب انہوں نے اس حدیث کو سنا تو عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے جی ساتھیو، عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے۔ کہا کہ انت حر لوجہ اللہ، اللہ کے لیے میں تمہیں رہا کرتا ہوں، کیونکہ تمہارے جسم کا ہر حصہ جب تم رہا کر دیے جاؤ گے، میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کا وہ حصہ جہنم سے رہا کر دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے کسی کو رہا کیا، غلامی سے بچایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ بات آگے بڑھائیے، قیامت کے دن جن لوگوں کو اس وقت عجیب و غریب خوبیاں ملنے والی ہیں، ان میں سے مؤذنین ہیں جو اللہ کے لیے اذان دیتے ہیں۔ ان کی گردنیں بڑی ہوں گی۔ ان کی بڑی گردنوں کو دیکھ کر لوگ پوچھیں گے کہ بھائی ان کی گردنیں اتنی بڑی کیوں ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں اذان دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں اذان دیا کرتے تھے۔ تو اذان دینے والوں کی خاص خوبی ہے نا، ان کی گردنیں بڑی ہوں گی۔ جیسے وہ اونچائی میں ٹھہر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی گردنوں کو بڑی کر دے گا، لیکن منظر بڑا حسین ہوگا۔ یہی خوبی ہے، گردنیں بڑی ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بدصورت ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اس موقع پر وہ منظر بڑا ہی حسین و جمیل ہوگا، بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ یہ عمل اس لیے انہوں نے جو عمل کیا تھا اس کے لیے ان کی گردنیں اونچی کر دی گئی۔ دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن صعصع ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن وہ
کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم زیادہ اونٹ، گائیں، ریوڑ، بکریوں سے تمہارا زیادہ تعلق ہے، تم انہیں چرانے کے لیے دور دور جاتے ہو۔ اے عبد الرحمن، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، جب نماز کا وقت آئے تو تم اذان دے کر، اقامت دے کر نماز قائم کرنا، اور جب تم اذان دو گے اور جب تم اقامت دو گے، نماز قائم کرو گے، تو جتنی بھی چیزیں تمہاری اذان سنتی ہیں، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے جانور ہو، جتنی بھی چیزیں تمہاری اذان کو سنتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن آ کر تمہاری ایمان کی شہادت دے گی۔ قیامت کے دن آ کر تمہاری ایمان کی شہادت دے گی، کہیں گے کہ اس بندے نے اس صحرا میں اللہ کے بول کو بالا کیا، اللہ کے نام کو بڑا کیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھی۔ تو یہ بھی عزیز ساتھیوں قیامت کے ان مناظر میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک منظر قیامت کے دن، بعض لوگوں کے چہرے بڑے منور ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے بڑے منور ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ بھائی یہ میرے چہرے میں کس وجہ سے نور ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ جیسے تم زمین میں، اسلام میں تم بڑھاپا اختیار کیے تھے، تمہارے بال اسلام میں سفید ہو گئے تھے، یعنی تم اسلام میں تھے، نوجوانی میں اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام میں عمل کرتے رہے، اسلام کی اس دین سے لگاؤ کرتے رہے، یہاں تک کہ تمہارے بال پک گئے، ہے نا۔ اس لیے حدیث میں لفظ آیا ہے الشیبۃ فی الاسلام، من شاب شیب فی الاسلام، جس کسی کے بال اسلام میں پکے ہیں، ان کے لیے الگ خوبی ہے، ان کے لیے الگ خوبی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بال پک جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نور ہے ان کے چہرے میں، یہ ان کے چہرے میں نور ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تنتف الشیب فإنه نور یوم القیامہ، من شاب شیب فی الاسلام كانت له بكل شیبہ حسنہ ورفع بها درجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کے بال اسلام میں پکے ہیں تو انہیں بالوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا نہیں چاہیے۔ لا تنتف الشیب، اپنے پکے ہوئے بالوں کو مت نکالو۔ کہا کہ یہ جو بال پک گئے ہیں یہ قیامت کے دن نور کی حیثیت رکھیں گے، نور کی حیثیت رکھیں گے، اور ہر پکے ہوئے کے بال کے بدلے یہ ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ تو جو اسلام میں جن کے بال پکتے ہیں ان کے لیے عجیب و غریب خوبیاں ہیں، عجیب و غریب خوبیاں، سبحان اللہ۔ ان کے چہرے میں نور ہوگا، ان کے بالوں میں نور ہوگا، وہ تعجب سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ نور کہاں سے آیا؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے بال اسلام میں پکے ہیں، زمین میں، دنیا میں تمہارے بال اسلام کے لیے پکے تھے، تو اس لیے آج آپ کو یہ بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عزیز ساتھیوں، آخری بات سن لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاء اللہ بحکم لاحقون، کہا کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، ہم ان قریب آپ سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو، میری خواہش ہے کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو۔ تو جو صحابہ ادھر کھڑے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں تو آپ کی ملاقات ہم سے تو ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھے بغیر اسلام قبول کریں گے، یہ جو بعد میں آئیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بھائی کہا ہے، اور صحابہ کا مقام ان کے لیے، ہمیں صحابہ کا مقام نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا ہے۔ تو اتنے میں ایک صحابی نے بڑے ہوشیاری سے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ اپنے بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ قیامت کے دن آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے امتی سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے گھوڑے کے مندے میں سفید رنگ والے گھوڑے کو پہچان سکتے ہو؟ ہے نا، ایک خاص قسم کا گھوڑا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اغر، اور ایک قسم کا گھوڑا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں محجل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے تم لوگ اغر اور محجل کو گھوڑوں کے اس جھنڈ میں پہچان لیتے ہو۔ اغر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا ماتھے میں سفیدی ہوتی ہے، جس کے چہرے میں سفیدی ہوتی ہے۔ محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پیروں میں سفیدی ہوتی ہے، اس کے شروع کے 3 پیر
نیچے میں سفید ہوں گے. ایک خاص قسم کے گھوڑے ہیں جن کی زیادہ اہمیت ہے, زیادہ خوبصورت مانے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کو دیکھ کر, کیا تم اغر اور محجل کو گھوڑوں کے مندوں میں پہچانتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, میں ایسے ہی تمام لوگوں میں میری امتیوں کو پہچان لوں گا. وہ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں یہ چمکیں گے. یہ جن جگہوں پر وضو کا پانی پہنچاتے ہیں, چہرہ ہو گیا, ان کے ہاتھ ہو گئے, ان کے ہتھیلیاں ہو گئی اور ان کے پیر ہو گئے, جہاں کہیں بھی وضو کا پانی پہنچاتے تھے, یہ حصے قیامت کے دن چمکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان چمکتے ہوئے حصوں کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے, یہ میری امتی ہے, اور میں ان کا انتظار حوض کوثر میں کروں گا, اور میں ان کا استقبال حوض کوثر کے پانی سے کروں گا. انہیں پانی پیش کیا جائے گا اور یہ لوگ پانی پئیں گے, اور اس کا جو میٹھا پانی ہوگا اس سے بہتر پانی کبھی نہیں کسی نے پیا ہوگا. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, انتہائی بہترین پانی ہوگا جو میں ان لوگوں کو دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضو کرنے والوں کی اہمیت بتائی. ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن میری امتیوں کو بلایا جائے گا اور وہ لوگ جمع ہوں گے, اور وہ لوگوں کو ہم بڑی آسانی سے پہچان لیں گے ان کے ہاتھ پیر چمکنے کی وجہ سے, وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر جو چمکتے ہیں, انہیں دیکھ کر ہم انہیں پہچان لیں گے. تو وضو کرنے والوں کی فضیلت ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یبلغ الوضو من حیث تبلغ الحلیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری چمکنے والے اعضاء میں اضافہ ہو اور تمہارے اعضاء چمکیں, اور وضو کو زیادہ کرو, اور وضو کے زیادہ کرو. اور اس کے بعد قیامت کے دن جب مومنین کو زیور پہنائے جائیں گے, جہاں کہیں بھی وضو کے آثار ہیں وہاں پر اور زیور چڑھائے جائیں گے. تو عجیب و غریب وضو کی فضیلت ہے عزیز ساتھیو. جو عمل ہم کرتے ہیں بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن دیکھیے سبحان اللہ قیامت کے دن یہ حصے چمکیں گے, قیامت کے دن یہ حصے چمکیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. تو ہم نے کل کی مجلس, آج کی مجلس میں کیا دیکھا؟ یہ جو مومنین ہیں ان کے عملوں کا بدلہ کیسے انہیں قیامت کے اس موقع پر دیا جائے گا. بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ کل کے مجلس سے ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن سفارش کا ایک الگ ایونٹ ہوگا. سفارش, شفاعت کا ایک الگ ہی منظر ہوگا. لوگ سفارش کے لیے دوڑیں گے, شفاعت مانگیں گے, ریکمنڈیشن کے لیے, انٹرسیشن کے لیے ادھر ادھر دوڑیں گے. تو قیامت کے دن کیسے سفارشیں ہوں گی, کون سی سفارشیں چلیں گی, کون سی سفارشیں نہیں چلیں گی. تو کل کی مجلس میں ہم اسی سفارش کو لے کر گفتگو کرنے والے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر آ جائیں تاکہ آپ شروع سے ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. تحفے ہیں تو علی بھائی. ہاں, چلیے پہلے میں سوالات پوچھ لیتا ہوں. درس غصے کو پینے والے کے لیے کیا اجر ملے گا؟ ہاں بتائیے. آپ 70 برے دے دیں گے. غصے کو پینے والے نہیں. ہاں بتائیے. حور العین کیا انہیں کہا جائے گا؟ آپ آئیے ماشاءاللہ بتائیے. ان سے کہا جائے گا کہ آپ جتنے حور چاہیے چن لیں. 70 کی تعداد ہم نے بتائی نہیں. آپ کا نام؟ محمد ریاض. مبارک. اچھا, میں نے دوران گفتگو ایک حدیث بتائی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو آدمی رباط کا عمل کرتا ہے, جو آدمی رباط کا عمل کرتا ہے
اس کے لیے کیا فضیلت بتائی گئی؟ آپ بتائیے. نہیں. آپ بتائیے. آپ آئیے. ماشاء اللہ. رباط کا عمل کرنے والے کے لیے اجر یہ ہے کہ گویا کہ 1 سال کے اس نے روزے رکھے. جزاک اللہ. آخری سوال. میں نے ایک صحابی کا نام ذکر کیا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم جانوروں کے ساتھ زیادہ ملتے رہتے ہو، ان کے ساتھ جڑے رہتے ہو، تو تم جہاں کہیں بھی جاؤ اذان دو اور تمہاری اذان کی شہادت یہ لوگ قیامت کے دن دیں گے. وہ کون صحابی ہیں؟ پورا نام بتانا ہے، آدھا نہیں. ہاں بتائیے. عبد الرحمن بن صعصع. آئیے. عبد الرحمن بن صعصع. مبارک. نام کیا آپ کا؟ محمد صادق. عبد الرحمن بن صعصع صحیح آنسر ہے. اب چلیے سوالات لیتے ہیں آن لائن میں. یہ پہلا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا سوال یہ کہ کیا ہم قبر کے عذاب کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے. ہر آدمی کو قبر کم از کم یاد کرنا چاہیے. زیوروں کی زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں؟ اگر آپ کے پاس 84 گرام سے زیادہ سونا ہے آپ اس میں سے 2.5% دیں گے. اس کی ویلیو آپ چیک کرا لیجیے. اس میں 24 کیرٹس ہے، 18 کیرٹس ہے. آپ اس کی ویلیو چیک کروا لیجیے اور اس میں سے جو بھی اماؤنٹ نکلتا ہے اس میں سے آپ کو 2.5% ڈیوائڈڈ بائی 40 کریے. جو آنسر آئے گا آپ اتنا زکوٰۃ میں دینا ہے. یہی زیوروں کی زکوٰۃ کی بات ہے. اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زیور کسی نے پہن لیے ہیں اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتا دیا. اس میں صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے لوگوں کی حاجت کے مد نظر انشاءاللہ. رمضان کریم بولنا صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بولیے. بڑے دلدار مہینہ ہے، نیکیوں کو لوٹ لوٹ کر دینے والا مہینہ ہے، تو اسے کریم کہنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. روزے کے دوران کیا انجیکشن ڈال سکتے ہیں؟ اگر انجیکشن جیسے اینٹی بایوٹک کا انجیکشن ہو گیا ہے نا، انسولین جیسا انجیکشن ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بعض انجیکشنز ہوتے ہیں جو بطور غذا لی جائے جس سے انسان کو طاقت ملتا ہے، وہ چست ہو جاتا ہے، ایسے انجیکشنز لینا منع ہے. انجیکشن وہ علاج کے لیے جیسے اینٹی بایوٹک ہو گیا، جیسے انسولین ہو گیا، یہ انشاءاللہ لے سکتے ہیں. روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے انشاءاللہ. رولیکس واچ پر کیا زکوٰۃ ہے؟ اگر اس میں سونا ہے اور وہ نصاب کو پہنچا ہے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بعض جملے جو ہے نا جب تک سوال سمجھ میں نہیں آئے جواب نہیں دے سکتے. سوال کر رہے ہیں کہ میں ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں اور اس سال میں قرض میں ہوں تو میرا بھائی مجھے زکوٰۃ دے، وہ زکوٰۃ لے کر کیا میں میرا زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے. جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، وہ اسے تو بھار آ گیا. تو جب آپ زکوٰۃ دینے کی حالت میں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے. آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے. اگر آپ کو زکوٰۃ دینا ہی ہے
تو اگر آپ کے پاس گہنے ہیں، جویلز ہیں، اسے بیچ کر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مسلم، مومن، متقین، اس میں کیا فرق ہے؟ مسلم جو اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرتا ہے، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو 5 عمل ہیں، ظاہری عمل، اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو اسے مسلمان کہتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو یہ اسلام کے 5 ارکان پر بھی عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ ایمان کے 6 ارکان پر بھی عمل کرتا ہے۔ ایمان 6 چیزوں پر لانا ہے: اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم القیامت پر، تقدیر پر۔ ان 6 ارکان پر اس کا پکا بھروسہ ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اسلام کے 5 پلرز پر بھی عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مومن۔ تو مسلمان پہلے کا درجہ، اس کے بعد کا درجہ مومن کا ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ مومن ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ظاہری طور پر تو عمل کرتے ہیں، ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں وہ ایمان، وہ یقین نہیں ہے، تو انہیں ہم مسلمان کہیں گے۔ تو کسی بھی ایک آدمی کو دیکھ کر آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن اس کا تعلق دل سے ہے، دل میں بھروسہ ہے، یقین ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو ہم لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو نہیں جانتے، تو ہم کسی کو بھی انگلی دکھا کے مومن نہیں کہہ سکتے، بلکہ مسلمان کہیں گے۔ تو مسلمان سب کو کہیں گے، لیکن یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ تو یہی مسلمان اور مومن میں فرق ہے، مسلمان اور مومن میں یہی فرق ہے۔ اور متقین اور مؤمنین یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، متقی اور مومن دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ جو مومن ہے وہی متقی ہے، اور جو متقی ہے وہی مومن ہے۔ واللہ اعلم۔ کیا میں اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے جو خطبوں میں شروع میں جو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ پڑھا جاتا ہے، کیا میں اسے پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بھی معنی بڑے اچھے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے آپ اسے بھی استعمال کریے، کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ اپنی زبان میں بھی آپ اللہ کی تعریف کریے گا۔ ہاں، کوئی قرض لیتے ہیں، واپس نہیں لوٹاتے، تو واپس نہیں لوٹانے پر کیا ہم وہ پیسوں کی نیت زکوٰۃ کی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا معنی نکالنا ہے، جیسے ہی فرض ہو گیا آپ پیسے نکالیں۔ یہاں پر آپ پیسے پھیڑ رہے ہیں، پہلے سے پیسے آپ کے نکل گئے، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ میں اسے کاٹ لیتی ہوں، یا پھر کاٹ لیتا ہوں، کیلکولیٹ کر لیتا ہوں، تو آپ نے کچھ نکالا نہیں نا۔ زکوٰۃ کا معنی نکالنا ہے، تو ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ قرض آپ کا نہیں دے رہے ہیں ان سے آپ مانگیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوبارہ آپ کے پاس جو دولت ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالیے اور محتاجوں کو دیجیے انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب پوری نیکیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ زنا سے بچ نہیں سکتے۔ نعوذ باللہ، آپ نے دیکھا جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑا ہی شدید عذاب ہے۔ انہیں ایک آگ کی بھٹی میں اوپر کی طرف ننگے کر کے ان کے جسموں کو تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور چیخیں گے، چلائیں گے۔ تو یہ عذاب سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس صاحب کو تو یہ گناہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے، تو اس ماحول میں بڑے نیک لوگ بھی رہتے ہیں جو اس گندگی کے قریب بھی نہیں جاتے، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہ کام نہ کریں۔ تو اگر آپ زنا سے بچنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جائیے۔ تو پہلے آپ کی آنکھوں کی پابندی، کون سی چیزیں دیکھنی ہے اور کون سی چیزیں نہیں دیکھنی ہے، اور اس کے بعد اچھا ماحول، اچھے دوست احباب، اگر آپ ان کے درمیان رہیں گے اور اپنے ان چیزوں کو قابو میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس برائی سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہی سوال ایک صحابی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے پوچھا کہ کیا تیری ماں کے ساتھ یہ غلط فعل پسند کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کیا تیری بیٹی کے ساتھ یہ چیز پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تیری ماں کے ساتھ تیری بیوی کے ساتھ یہ چیز پسند کرے گا؟ کہا کہ نہیں۔
پھر کہا کہ تیری پھوپھی کے ساتھ، پھر کہا تیری خالی کے ساتھ. تو تیرے خاندان میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے تو یہ چیز پسند نہیں کرتا، تو جس عورت سے زنا کرتا ہے وہ بھی کسی کی پھوپھی ہے، وہ بھی کسی کی خالی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے. تو وہ کیسے؟ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ چیز آپ دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کو یہ نصیحت کی اور ان کے سینے میں ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کی. تو اس کے بعد وہ صاحب اس برائی سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے. تو آپ بھی دعا کریے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس برائی سے بچائے. آمین. اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ کے درمیان وفات پا جائے کیا یہ شہید ہے؟ دیکھیے سفر کے دوران جو دقتیں جھیلتا ہے آدمی ہے نا، اس میں اگر وہ جو ہے اس کی وہ موت ہو جائے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا کرے. لیکن میں نے آپ کو بتایا شہادت کے مرتبے ہیں، مختلف مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ وہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کے میدان میں تلوار نکال کے لڑ کے مرتا ہے، یہ پہلا ہے. اس کے بعد مختلف درجے ہیں. تو شہداء کے مختلف درجے ہیں، اسے آپ کو پہچاننا چاہیے. سوال کر رہے ہیں کہ کیسے قرآن اور دوسرے اسلامک بکس کو ڈسپوز کیا جائے؟ استغفر اللہ. ڈسپوز کیوں کرتے ہیں آپ؟ قرآن دوسری کتابیں رکھیے گھر میں، ڈسپوز کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب ایک مینٹالٹی ہے کہ جو کتابیں جیسے ہی پڑھائی ختم ہوتی ہے اسی سال پھینک دیتے ہیں، ہے نا. جیسے ہی ایک کلاس ختم ہوا پوری کتابوں کو جمع کیے، بولے کہ جا کے کاغذ والے کے پاس ڈال دو، پیسے لے کے آ جاؤ. گھروں میں کتابیں رکھنے کا بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. گھروں میں کتابیں رکھیے، کتابیں بابرکت ہوتی ہیں. جس گھر میں کتابیں ہیں اس گھر میں ساری دنیا ہے، اور جو کتابیں پڑھتا ہے، کتابوں سے اپنے تعلقات رکھتا ہے، اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. کتابیں پڑھنے کا شوق، اس کا ذوق، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نعمت ہے نا. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات بتائی، کہا اعز مکان فی الدنیا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان الکتاب. دنیا میں سب سے عزت والا مقام گھوڑے کی پیٹھ ہے، اور دنیا میں سب سے بہتر دوست کتاب ہے، اس سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے. تو انسان کتابوں سے ان کے تعلقات ہونی چاہیے. کتابوں کو پھینکنے کی بات یہ تو بالکل غلط بات ہے. آپ ہرگز ایسے مت کریے. پھٹ گئے تو ریڈی کریے اسے، ہے نا. اسے اپنے پاس الماری میں رکھیے. ہر آدمی کے گھر میں الماری ہونی چاہیے کتابوں کی، جس میں وہ کتابیں رکھیں. اور جس کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں، آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، آپ نے صرف رکھ لیا، لیکن ایسی نسل آئے گی ان کتابوں کو پڑھے گی، کتابوں کو پڑھے گی. تو کتابوں سے تعلق ہونے چاہیے. اور ہم مسلمانوں نے کتابوں میں، لائبریریز میں کتابیں لکھنے میں ساری دنیا میں ریکارڈ قائم کیا ہے. ہم نے ساری دنیا کو کتابوں کے بارے میں بتایا ہے، اور جتنی کتابیں مسلمانوں نے لکھی کسی اور نے نہیں لکھا ہے. تو کتابوں سے تعلق ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو اسے صرف یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات کتابوں سے بڑھا لے. دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ جا کے ان کے بارے میں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے تعلقات کتاب سے بہت اچھے ہیں، کتاب سے بہت اچھے ہیں، پڑھائی سے اچھے ہیں. اور ان کتابوں کو پڑھنا، ان کتابوں کے ساتھ وقت جو ہے بتانا، یہ عبادت ہے. علم سیکھنا عبادت ہے، تو کتابیں پڑھنا بھی عبادت ہے. تو کتابوں کو ہرگز آپ ڈسپوز مت کریے، انہیں ریڈی کریے گا اور اپنے پاس رکھیے گا. اگر آپ کے پاس مصحف خراب ہو گیا ہے اسے بھی لوگ ریڈی کرتے ہیں، اسے بھی ریڈی کر کے استعمال کریے، ہے نا. بعض لوگ ہیں کہ ان چیزوں کو لے کے جا کسی قبرستان میں ڈال دیتے ہیں. اب جائیے قبرستان میں فل انبار جمع ہوا ہے. ہرگز ایسا مت کریے گا. ان چیزوں کو تیار کریے، اسے پراپر سے بینڈ کریے، اپنے پاس رکھیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں دعا ہے، یہ دعا پڑھنے پر کیا اللہ جواب دیتا ہے؟ ہاں، بعض روایات میں آیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صحیح راستہ دکھا، تو اللہ کہتا ہے کہ فعلت، میں نے صحیح راستہ دکھا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہے. بعض روایتوں میں یہ تفصیل آئی ہے. سوال کر رہے ہیں کہ بعض اسکیم ایسے ہیں جس میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں پروفٹ ملتا ہے. آپ کا سوال بالکل اوپن اور بالکل جنرل ہے. تو یہ سوال سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اسکیم کیا ہے؟
آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو گولڈ کی دکانیں ہیں وہاں پر عجیب و غریب اسکیم چلاتے ہیں کہ آپ پیسے بنتے جاؤ، آپ کو گولڈ ہم رکھ لیں گے. یہ ساری اسکیم حرام ہے، یہ ساری اسکیمیں غلط ہیں، ان میں کوئی بھی حلال صورت نہیں ہے. آپ وہ اسکیم کی تفصیل بتائیے، ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ. بس اتنے ہی سوالات ہیں. اگر مجلس میں اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھیے گا، ورنہ مجلس ختم کر لیتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں سلیوز نہیں ہیں تو سلیوز کو کیسے رہا کریں. آج کے زمانے میں پورے سلیوز ہیں. ایک زمانے میں چند لوگ سلیوز تھے، اب تو حکومتیں دوسری بستیوں کو سلیو بنا رہی ہیں. اب امریکہ دیکھیے کتنے ملکوں کو سلیو بنا لیا ہے نا. یوکرین میں گئے مدد کرنے کے لیے، یوکرین کے زیلنسکی سے اس نے کہا کہ تمہارے پاس جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں سب امریکہ کو دے دو. وہ پہلے سے مصیبت میں، اسے مدد کرنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں یوکرین کے ہمیں دے دو، ہے نا. غلام بنا رہے ہیں لوگ. بہرحال آج تو غلام نہیں ہے، رہا کرنے کا جو کانسیپٹ نہیں ہے. البتہ دوسری شکل کی غلامیت ہے نا. جیسے جو کوئی آدمی کسی کے پاس قرض میں پھنس گیا ہے نا، اور کوئی جیل میں پھنس گیا ہے نا. ان لوگوں کو رہا کرنا انشاءاللہ غلام کے رہا کرنے میں انشاءاللہ آ سکتا ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ. واللہ عالم. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے بال پک جائیں تو کیا اسے خضاب لگانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد لائے گئے. وہ بہت دیر کے بعد اسلام قبول کیے. وہ جب آئے تو ان کے سر کے بال داڑھی صاف سفید تھے، بڑے بزرگ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ اگر آپ کہتے تو ہم آپ کے پاس آتے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا. اور ابوبکر سے کہا کہ بھائی ان کے سر کے بال کو مہندی ڈالیے. بالکل سفید بال تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے بال کو مہندی ڈال کر رنگ بدلنے پر ابھارا اور کہا کہ الا السواد، آپ کالا رنگ استعمال مت کریے. کالے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی رنگ آپ لگا سکتے ہیں تو لگانا جائز ہے. اور بعض اہل علم نے کالا لگانے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن افضل ہے کہ کالے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا رنگ استعمال کیا جائے. یہی افضل ہے انشاءاللہ. نہیں سمجھا میں. ہاں ہاں، دیکھیے سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہیں سے نماز ختم کر کے اس جگہ آئے ہیں تو کیا تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے. جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں گے آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہوگا. اگر مسجد میں فرض نماز چل رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نماز نہیں چل رہی ہے، آپ داخل ہوئے ہیں، آپ مسجد میں سیدھے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھ لیتے. تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے اکثر اہل علم کے پاس. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.